یہ اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ یہ بات خاص کر ذہن نشین کر لیں کہ یہ آخری عشرہ رمضان کا اعتکاف نہیں ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اور جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفلی اعتکاف اسی وقت ختم ہو جائے گا، بلکہ عمارت مسجد ہی میں جو مقامات خارج مسجد ہوتے ہیں وہاں جانے سے بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا استنجا خانہ، وضو خانہ، امام و خدام کے حجرے وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ خارج مسجد ہوتے ہیں، یہاں جاتے ہی اعتکاف فوراً ختم ہو جائے گا۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوں دوبارہ نیت اعتکاف کر لیں۔ مثلا آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے، جوتے مسجد ہی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب اگر امام صاحب سے ملاقات کے لیے حجرہ میں گئے، اعتکاف ختم، پھر جب داخل مسجد ہوں نیت کر لیں۔ اسی طرح اگر وضو خانہ پر تشریف لائیں، اعتکاف ختم، پھر مسجد میں داخل ہوں تو نیت کر لیں۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً کھانے پینے اور سونے کی بھی اجازت ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں اکثر مساجد میں درود و سلام وغیرہ کا ورد ہوتا ہے، پھر پانی پر دم کر کے ہمارے اسلامی بھائی اس کو تبرک کا پیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، البتہ کسی اسلامی بھائی کی اعتکاف کی نیت نہ ہو تو وہ یہ پانی مسجد میں نہیں پی سکتا۔ اسی طرح رمضان مبارک میں مسجد ہی میں افطار کیا جاتا ہے۔ جس نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی وہی مسجد میں افطار کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے۔ فتاوی عالمگیری، یہ فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی سکتا ہے۔ اسلامی بہنیں بھی جب چاہیں مسجد بیت میں اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف کا ثواب کما سکتی ہیں۔ اعتکاف کے لیے تمام مسجد سے افضل مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسجد اقصی، بیت المقدس، پھر ایسی جامع مسجد میں جس میں 5 وقتہ با جماعت نماز ہوتی ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو پھر اپنے محلہ کی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ رد المحتار۔